أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سنگینی، ان کی قباحت، ان کی خرابی بہت ہی زیادہ ہے، لیکن عام طور پر ان کے بارے میں یا جہالت ہے یا لاپرواہی ہے یا دونوں ہی ہیں، اور روز بروز ہم کیے جا رہے ہیں، بلکہ ان کا چلن، ان کا رواج روز بروز بڑھ رہا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ صرف بڑھ ہی نہیں رہا، بلکہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان کے کرنے پر بہت کرتے ہیں، اور جو اس بارے میں بات کرے اسے تنگ نظر، ناسمجھ اور عجیب عجیب قسم کے برے القاب اور ناموں سے یاد کریں۔ آج کے سبق میں اللہ تعالی کی توفیق سے ایک ایسے ہی گناہ کا ذکر کرتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ کہنے والے ناکارے اور سننے والوں کو اس کے بارے میں آگاہی دے دے، اس سے بچ جائیں اور اپنے ٹکڑوں اور گردوپیش کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ کہنا اور سننا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے دونوں کے دنیا اور آخرت میں پریشانیوں سے نجات، غموں سے چھٹکارا، اللہ کی ناراضی سے محفوظ ہونے کا اپنی رحمت سے سبب۔ آج اس سلسلے میں جس گناہ کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں سے، اللہ کے نافرمانوں سے اپنی وضاقتہ میں، اپنی شکل و صورت میں، اپنے لباس میں، اپنے طور اطوار میں، اپنی خوشیوں اور غمیوں میں غیر مسلموں سے مشابہت کرنا، ان کی عادات، ان کے طریقوں کو اپنانا اور اس پر ڈٹے رہنا اور پختہ۔ آج کے سبق میں اللہ کی توفیق سے اس بارے میں 4 باتیں عرض کرنے کا عاجزانہ ارادہ لے کے آیا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ایک کر کے 4 باتوں کی طرف توجہ۔ پہلی بات، اس بارے میں اس کائنات میں اللہ کے بعد ہمارے سب سے زیادہ خیر ہے، اور اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک فرمان سنتے ہیں۔ امام احمد اور امام ابو داؤد نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی، بات واضح ہو رہی، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی سو وہ ان میں سے ہے۔ مشابہت کس میں؟ سر کے بالوں سے شروع ہو جائیے قدموں تک، لباس، چہرہ، وضاقتہ، رسوم و رواج، لینا دینا، خوشی غم، انا للہ و انا الیہ۔ میں آپ اپنا اور اپنے کنبوں کا جائزہ لیں، کیا ہمیں یہ بیماری ہے کہ نہیں، اور دن بدن کم ہو رہی ہے، رکی ہوئی ہے، بڑھ رہی ہے، اور کیا کبھی ہمارے کان پر جھونگی رنگی ہے؟
کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہے؟ فرمایا سوگو ان میں سے وعدہ کر اللہ اس طرح بہت مارا ہے۔ اگر میں آپ اور کون کہہ رہا ہے آسمان نے ان سے زیادہ احتیاط کے ساتھ بات کرنے والا دیکھا ہے، ان سے زیادہ بھی محتاط ہے وہ ہی تو اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی ان میں سے ہو تو اس کی اخروی زندگی کن کے ساتھ ہو؟ قبر میں معاملہ اہل ایمان والا ہوگا یا کن کا ہوگا؟ نہ فتویٰ دینے کی طاقت ہے نہ رغبت ہے، صرف اپنے آپ کو اور آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے کھولنے کی کوشش کریں۔ اگر میں آپ نہ کرے گا نہ اللہ ایسی زندگی دے نہ موت دے، کیا کرنا ہے؟ نہ جینا اچھا نہ مرنا اچھا۔ اگر ہم میں سے کہنے کو دل بھی نہیں چاہتے، اگر کسی کا خاتمہ غیر مسلموں کی حالت میں ہوگا تو قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا اور اس کے بعد کدھر جائے گا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گا یا ان کے ساتھ جائے گا؟ معاملہ سنگین۔ اور یہی بات امام بزار نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کی۔ دوسری بات چلتے جائیں، کچھ لوگ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے ان باروں میں ان چیزوں کے متعلق جب بات کی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ تنگ نظری، پیچیدگی، منہ بناتے ہیں، ناک چڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایسی بات کرنے والا احمق ہے، اور کہتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ ایسی بات کرنے والا دین کی حکمتوں اور مسلکوں کو نہیں کہتے تھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمیں کسی سے کوئی غلط نہیں، پوری انسانیت میں انبیاء و رسولوں کے بعد علیہ السلام سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے، حکمت والے، دانائی والے جناب صدیق، آپ کا ایمان ہے بولو، اور ان کے بعد جناب فاروق۔ ہم نے کسی کو مانا وہ راضی ہو کو بیٹے مانتے ہو کسی کو نہیں مانتے، وہ راضی ہو ناراض ہو، ہم صدیق کے بعد فاروق کے برابر کسی کو کوئی مانتے تو آپ کے برابر نہیں مانتے۔ آئیے ان کی سیرت سے صرف دو واقعات سنتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں اس بات کی اہمیت کیا تھی۔ امام مسلم نے پکی بات ابو عثمان سے روایت کیا کہ ہم اذربائیجان میں تھے، جہاد کا موقع تھا، اتنی بڑی باتیں ہیں، جہاد ہے، اسلامی نظام ہے، یہ اب کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو باتیں کرتے ہیں، انہوں نے جہاد کیا کہ نہ کیا؟ 15 لاکھ مربع بھی کتنا 1.5 15 لاکھ مربع بھی علاقہ اسلامی سلطنت میں جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کر کے شامل کیا۔ آج دنیا میں کوئی ہے ایسا؟ اور کون سے علاقے فتح کیے؟ رومیوں کے اور ایرانیوں کے۔ اس وقت کی لوگوں کی نگاہ میں سپریم پاور۔ اسلامی مجاہدین اذربائیجان میں عتبہ بن فرقد ان کے سیکٹر کمانڈر یا گورنر ہیں، ان کو چٹھی تھی۔ امت کی خوش قسمتی آج بھی یہ چٹھی صحیح مسلم میں موجود،
اور اس چٹھی میں لکھتے ہیں دیگر باتوں کے ساتھ یہ 3 بات، ایاکم والتنعم، عیش و عشرت کی زندگی سے دور ہو جاؤ. جن قوموں میں عیش و عشرت آتی ہے وہ مٹ جاتی ہے. دوسری بات وزی المشرکین، اور مشرکوں کے لباس سے دور. سمجھ آ گیا؟ اور مشرکوں کے لباس سے، یہ حکمت کی بات ہے، یہ معذرہ بیوقوفی کی بات. بیوقوف وہ ہے جو اس کو بیوقوفی کی بات، احمق ہے وہ غصہ کرتا ہے تو کرتا ہے. فاروق سے ٹکرانے والا احمق ہے یا گمراہ؟ وہ دن کن کو لکھ رہے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے درویش کن کو لکھ رہے ہیں؟ مجاہدین. کہاں ہے؟ اذربائیجان میں. یہ نام کے مجاہد وہ حقیقی مجاہد. یہ دین کی بات ہے کہ غیر مسلموں کے طور اطوار، رسوم و رواج، وضع قطع، صورت شکل اس سے مشابہت اختیار بولو نہیں کریں. وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ، اور ریشمی لباس سے دور ہو جاؤ. 3 باتوں سے مجاہدین کو اذربائیجان چٹھی لکھی. عتبہ بن فرقد اپنے سینٹر کمانڈر کو. تو یہ بات عقل کی تھی یا بے عقلی کی تھی؟ تنگ نظری کی تھی یا دین کو سمجھنے کی تھی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور مثال، اور اس سے بھی عجیب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ یا اکیلے جا رہا ہوں ساتھ چل رہا. حافظ ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام اس کے حصہ عہد الخلفاء الراشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اس میں لکھا ہے سوید بن غفر. وہ کون؟ سوید بن غفر رحمہ اللہ، وہ روایت کرتے ہیں معرکہ یرموک ہوا، اور معرکہ یرموک 15 ہجری میں ہوا، اور یہ معرکہ شامی سیکٹر میں تھا. اور شام پر اس وقت حکومت کن کی؟ رومیوں کی. کتنے سال سے؟ 7 صدیوں سے. کہاں رومی اور کہاں شام؟ ان کا شام پر قبضہ. اور کون سا شام؟ سوریا میں. تب شام بہت بڑا تھا، اس میں 4 ملک تھے، سوریا، اردن، فلسطین اور لبنان. 4 ملکوں کا مجموعہ اس وقت کیا کہلاتا تھا؟ شام. وہاں معرکہ یرموک ہوا 15 ہجری میں. زوردار معرکہ. رومی کافر بڑی تعداد مسلمان بچارے ملک سے، اپنے وطن سے دور خود سے جہاد کر. اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی. مال غنیمت رومیوں کا ان کے ہاتھ آیا. اب مجاہدین کا ایک وفد جناب فاروق رضی اللہ عنہ کو خوشخبریاں سنانے کے لیے شام سے آ رہا ہے مدینہ سے. لیکن سب بات سمجھ آ رہی ہے. مال غنیمت میں جو چیزیں ملی ہیں ان میں ریشمی چوغے. انہوں نے کیا کیا؟ وہ چوغے ریشمی مدینہ طیبہ کے قریب آئے، چوغے نکالے اور پہنے. کیوں؟ جناب فاروق دیکھیں گے تو شادہ و فرحہ خوش ہو جائیں. یہ رومیوں کو میرے مجاہدین نے شکست دی اور ان کے ریشمی چوغے ہمارے ہاتھ. میرے ساتھ چل رہے ہو کہ روکے ہو؟ جی سننا چل رہے ہو کہ روکے؟ اب جب مدینہ طیبہ پہنچے، جناب فاروق کی مجلس کے قریب آئے، انہوں نے دیکھتے ہی دوڑنا شروع کر، برس پڑا اور
ساتھ ہی جو پتھر تھے اڑوس پڑوس میں اٹھائے اور مارنے شروع کر۔ فاروق کی ڈانٹ تنہائی بہت تھی اور ساتھ پتھر قوم برداشت کرے، جتنی خوشی سے آئے تھے اللہ جانے کتنی پریشانی سے واپس۔ اب رکے کیسے؟ فاروق کی مار قوم کا تو ڈر ہی کافی تھا، کہیں دور جا کے رکے۔ اب رکے اور میٹنگ ہو گئی، کیا ہو گیا؟ انہوں نے ہم سے بات ہی نہیں کی، ابتدائی ڈانٹ ڈپٹ اور پتھر مارنے سے۔ کچھ نے کہا کہ ایسی حرکت ہم نے کی ہے جس کی خبر کو پہنچ گئی۔ اس نے کہا نہیں، حرکت کوئی نہیں، یہ جو ریشمی چوبے پہنے ہیں یہ سارا غصہ ان کی وجہ سے۔ اب جانا تو تھا، سرکاری وفد تھا، شام سے آیا تھا، وفاقی گورنمنٹ کے پاس، امیر المومنین کے پاس آنا تو تھا، نہ پیچھے جا سکتے تھے، اور ادھر مار پڑ رہی تھی۔ چوگے بدلے، اپنے اصل لباس میں آئے اور جناب فاروق نے آتے ہی مرحبا مرحبا، خوش آمدید کہا، حال احوال پوچھے، تفصیل سے پوچھے، اچھا بدل کیا۔ اب اس کے ساتھ فرمایا نوٹ کر اور یہ بات عام کرو، انکم جئتم فی ذی اہل الکفر وانکم الان فی ذی اہل الایمان۔ جب تم آئے تو کافروں کے لباس میں، اور اب تم اہل ایمان کے لباس میں۔ کیا مطلب؟ کافروں کے لباس میں آنے والا میرے ہاں مار ہی کھائے، ڈانٹ اور مار۔ فاروق کے پاس اس کے لیے کیا ہے؟ اگرچہ وہ جہاد کر کے، یہ بات معمولی ہے یا سنگین؟ بولو۔ تیسری بات، اتنی سختی کا سبب کیا؟ نوٹ فرما لیجیے اور ہمیشہ میں آپ یاد رکھیں، ہمارا یہ ایمان قربانے نہ مان، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات خیر سے خالی نہیں۔ ہم اہل حدیث، ہمارے پاس اور ہے کیا؟ ایک اللہ پاک کی بات، ایک اللہ کے رسول کی بات۔ کوئی راضی ہو ناراض ہو، ہمارے لیے دو باتیں، ان کی ٹکر کی ہمارے پاس کوئی بات سمجھ آ رہی؟ لوگ ناراض ہوتے ہیں میرے سے، ہوتے رہے تو ہم چھوڑ دیں اپنا دین؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ طریقہ ہی حق ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، کوئی راضی ہو ناراض ہو، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حکمتوں سے پر، خیر سے لبریز ہے، اللہ کی رحمتوں سے معمور ہے۔ ہاں ہمیں سمجھ آئے گا، ہمیں اس کی پرواہ، ہماری سمجھ ہے کیا؟ کبھی کہتے ہیں بیوی میری ایسی ہے سارے اسلام آباد میں، اور دوسرے دن کیا کہتے ہیں؟ ہماری سمجھ کیا؟ دوسرے یہ سب ہے سمجھ گئی ہماری؟ ضعیفت تو بڑی سمجھ ہے، بڑی سمجھ، ہمارا کچھ پتہ ہے، سمجھ والے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایمان ہے، آپ کی ہر بات خود از خیر ہے، اس میں کیا خیر؟ عرض کرتے ہیں وہ ہو تو الحمدللہ، نہ ہو تو اور ہو۔ بات یہ ہے جب فضل اللہ نے محفوظ کو فضل کوئی شخص کسی غیر مسلم کے طریقے کو لیتا ہے تو اس میں اس کی عزت ہے۔ کس کی؟ مسلمان کی جو لیتا ہے، جس کا طریقہ لیتا ہے اس کی جی۔ تو مسلمان، ہمارے دین میں یہ بات نہیں کہ مسلمان غیر مسلم کو باس پہ چڑھا ہے، ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے اسلام سب سے اونچا،
تو یہ اس بات کی نفی ہے. ہمارا دین، ہمارا ایمان مکمل ہے، مکمل. اس میں چہرہ بھی ہے، لباس بھی ہے، رسم و رواج بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، ہر چیز ہے. تو جہاں کہیں میں آپ دین کو چھوڑے اور کسی اور بات کو لے، ہم نے اپنے دین کو اونچا کیا یا ان کے طریقے کو اونچا کیا؟ دین اس بات کی اجازت ہے. اور اگر اور کوئی بات نہ ہو تو ایک یہ بات، اگر میں آپ سمجھ لیں، یقین کر رہے ہیں، ان کے کسی کے طریقے کے قریب آنے دیں. وہ دوسری بات، اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، لیکن اس دوسری بات کو بادشتی سے گفتگو کو ختم کرو. دوسری بات یہ ہے جس کے طور طریقے کو اختیار کیا جائے اس کی عادتیں، اس کے اخلاق جسم میں آتے ہیں. اگر کوئی بچہ گھروں میں دیکھیں، نانی یا دادی پولیس والا یونیفارم بھیجتے کسی بچے کو، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ اسی طرح کرتا ہے. اگر کسی کو سعودی عرب والا لمبا کرتا پہنا دے تو وہ اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے ایسے کہ جب آدمی کسی کے طریقے کو اپناتا ہے تو وہ اسی جیسا بننے کی اندر سے کوشش کرتا ہے. ہمارا دین تو پسند نہیں کرتا کہ ہم ہندو بنے، سکھ بنے، عیسائی بنے یا یہودی بنے. ہم تو مسلمان ہیں اندر سے بھی باہر سے. چوتھی اور آخری بات، اور اسی کے بعد کو اختصار سے ختم کرنا. اچھی طرح نوٹ کرنا، بیٹیاں اگر ہیں تو وہ بھی نوٹ کریں. یہ جو غیر مسلموں سے مشابہت ہے، یہ صرف باہر ہے یا اندر بھی ہے؟ یہ ہر جگہ ہے. اپنے بیڈ روم میں، واش روم میں، کہیں بھی ان سے مشابہت نہیں. سمجھ آ رہی؟ یہ بات پردے غیر پردے کی نہیں، یہ مشابہت کے جہاں ہوگی وہاں ناجائز ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی اسی کے ساتھ کی نوٹ فرما لیجیے. بیٹا کھڑا ہو، شیخ صاحب کھڑے. یہ مشابہت بچوں میں بھی حرام ہے، بوڑھوں میں بھی حرام. یہ بچہ گناہگار نہیں ہوگا جس بچے کے میں مشابہت ہوگی غیر مسلموں سے، اس کے والدین اور گھر والے گناہگار. آج یہ بچہ ہے، کل کو جب جوان ہوگا اگر غیر مسلموں سے اس کی مشابہت شروع کی تو بعد میں چھوڑے گا یا اور پختہ کرے گا. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے. اللہ کرے اس لعنت سے ہمیشہ محفوظ رہے. اور اگر یہ ہم میں آ چکی ہے تو اللہ موت سے پہلے جلد از جلد اس سے نجات دے کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کے طریقے پہ لائے اور اسی پر ہماری موت آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب